اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات ہم نے الحمدللہ اپنے پچھلے 2 پروگرامز میں کر لی تھیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سبق آگے سے شروع کریں گے۔ پچھلے سبق میں نے آپ کو بدل کے حوالے سے کہا تھا کہ عربی گرامر کی ایک اہم اصطلاح بدل جو باقاعدہ قواعد کے تحت آتی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم اس ٹاپک کو کور کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی سورۃ الفاتحہ کی مزید آیات کی طرف سبق کو لے کر چلتے ہیں۔ عربی زبان میں تا با عین مادہ استعمال ہم کرتے ہیں۔ یہ باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے اور اس مادے سے جو ماضی مضارع بنے گا وہ پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ تبیہ یتبع۔ تبیہ یتبع تبعا، اس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے آنا، پیروی کرنا۔ تبیہ یتبع سے اسم الفاعل تابعن بنتا ہے۔ پیچھے آنے والا، پیروی کرنے والا، اور اسی مادے سے آپ اسم المفعول بناتے ہیں تو آپ کا بنتا ہے متبوعن۔ متبوع کہتے ہیں جس کے پیچھے آیا جائے، جس کی پیروی کی جائے۔ تو عربی گرامر میں آپ کو ایک ٹاپک تابع اس نام سے ملے گا، اور تابع کی جمع وہ آتی ہے توابع۔ اب توابع پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمع مکسر منصرف ہے یا غیر منصرف، اس کی پہچان میں نے آپ کو ایک بتائی تھی کہ اگر الف کے بعد 2 حروف ہوں تو وہ جمع آپ کی غیر منصرف جمع ہوتی ہے، توابع۔ تو گرامر میں آپ کو توابع کے نام سے باقاعدہ ایک ٹاپک ملے گا۔ تابع ہم گرامر کی اصطلاح میں پھر اس اسم کو کہیں گے جو اپنے سے پہلے آنے والے اسم کو اعراب میں فالو کرتا ہے، یعنی اس کا اپنا اعراب جو ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے پہلے جو اسم آتا ہے، یعنی اس ڈیفینیشن کے مطابق متبوع ہم اسے کہیں گے، یہ اعراب میں متبوع کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کی ایگزامپلز میں آپ کے سامنے اب لکھتا ہوں۔ جاءنی رجل، جاءنی اخوک، جاءنی حامد، جاءنی الطلاب۔ یہ میں 4 جملے آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ پہلے جملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا فاعل جو ہے وہ رجل ہے، جاءنی رجل، ایک آدمی میرے پاس آیا۔ دوسرے جملے میں جاءنی اخوک، تیرا بھائی میرے پاس آیا۔ تیسرے جملے میں جاءنی حامد، حامد میرے پاس آیا۔ اور چوتھے جملے میں جاءنی الطلاب، اور ملا کر پڑھیں گے تو جاءنی الطلاب، یعنی طلبہ میرے پاس آئے۔ رجل، اخوک، حامد اور الطلاب کو میں نے متبوع کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ تابع میں نے آپ سے کہا کہ وہ اسم ہوتا ہے جو اعراب میں اپنے سے پہلے آنے والے اسم کو فالو کرتا ہے۔ اب میں تابع ان کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، میں کہتا ہوں جاءنی رجل صالح، جاءنی اخوک زید۔ تیسرے جملے میں جاءنی حامد وزید۔ چوتھے جملے میں جاءنی الطلاب کلہم۔
اب پہلے جملے میں آپ نوٹ کریں کہ یہ صالحن، یہ رجل ان کو اعراب میں فالو کر رہا ہے. زیدن اخو، اخو کا میں اخو کو فالو کر رہا ہے. زیدن تیسرے جملے میں حامد کے اعراب کو فالو کر رہا ہے. اور کلو ہم میں کلو ورڈ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ الطلاب کو فالو کر رہا ہے. اب پہلی کیٹیگری جو ہے اس سے آپ واقف ہیں، یہ صفت کہلاتی ہے. یعنی گرامر کی اصطلاح میں یہ آپ کو ملے گا تابع نعت کے نام سے. نعت یا صفت. نعت جو ہے یہ کوفہ والوں کی اصطلاح ہے اور صفت جو ہے یہ بصرہ والوں کی اصطلاح ہے، ذہن رکھیے گا. تو یہ صفت یا نعت اور یہ جسے ہم موصوف کہتے ہیں، اور آج چونکہ ایک نئی ٹرم آپ کے سامنے ہے یہ نعت، تو اس کے اعتبار سے یہ منعوت کہلائے گا. دوسری ایگزامپل میں جو زیدن ورڈ ہے یہ آپ کو بدل کے نام سے ملے گا. یہ وہ لفظ بدل ہے جس کا میں 2-3 مرتبہ آپ کے سامنے تذکرہ کر چکا ہوں. تیسری کیٹیگری جو ہے آپ کو یہ عطف کے نام پہ ملے گی. اور چوتھی کیٹیگری جو ہے آپ کو یہ تاکید یا توکید کے نام سے ملے گی. تو توابع 4 ہے، ذہن میں رکھیے گا. نمبر 1 نعت یا صفت، نمبر 2 بدل، نمبر 3 عطف، اور نمبر 4 تاکید یا توکید. اب یہ تابع ہیں اور مطبوع کے حوالے سے اگر ہم ان کو سامنے رکھنا چاہیں تو رجلن ہمارا یہ منعوت یا موصوف، اخو کا یہ آپ کا مبدل منہ، حامدن یہ آپ کا معطوف علیہ، اور الطلاب یہ آپ کا مؤکد. ان میں سے نعت یا صفت کے بارے میں آپ پھر بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، عطف کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، بدل اور تاکید یہ 2 اصطلاحات ہیں جو ہمارے لیے نہیں ہے. تو اس میں میں بدل کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. بدل جیسا کہ آپ کو پتہ چلا کہ یہ تابع ہے. جملے میں در حقیقت یہی مقصود بذات ہوتا ہے. مبدل منہ کو صرف اس کی تمہید کے طور پہ لایا جاتا ہے. مثلا جملہ قرآن مجید میں قال لهم اخوهم صالح، اور کہا ان سے ان کے بھائی صالح نے. بدل کی پھر کچھ اقسام باقاعدہ گرامر والے جو بیان کرتے ہیں. تو یہ پہلی قسم آتی ہے، یہ بدل الکل کہلاتی ہے. یعنی بدل الکل سے مراد یہ ہوگا کہ مطبوع اور تابع یہ ایک ہی ذات کا نام ہو، یعنی ایک ہی شخصیتوں ایک ہی ذات ہو، تو یہ بدل الکل کہلاتی ہے. دوسری ایگزامپل رکھتا ہوں، پھر اس کا نام بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. ضرب زید رأسہ. ضربہ آپ کو پتہ ہے مجہول فعل ہے. ضربہ زید، آگے نائب الفاعل آ گیا، زید کو مارا گیا. رأسہ یعنی اس کے سر پر. یہاں پر بدل مبدل منہ کا ایک جزو ہے، ایک حصہ ہے، لہذا اس کو گرامر والے کہتے ہیں یہ بدل البعض ہے. تیسری ایگزامپل رکھ رہا ہوں. صلب زید ثوبہ. سلبہ چھین لینا، اسے سلبہ مجہول بن گیا. سلبہ زید لفظی ترجمہ ہوگا زید چھین لیا گیا. اب زید چھین لیا گیا سے کیا مراد ہے؟
آگے جو تابع آ رہا ہے ثوبہ یعنی اس کے کپڑے، یعنی زید کے کپڑے چھین لیے گئے. تو اب دیکھیں یہاں پر جو یہ تابع ہے، یہ بدل ہے، یہ مبدل منہ کا نہ تو جزو ہے نہ وہی ذات ہے بلکہ اس سے متعلق ہے. یہ بدل جو مبدل منہ سے متعلق ہو اس کو بدل الاشتمال کہتے ہیں. ضربت زیدن حامدن. میں نے کہنا تھا کہ ضربت حامدن، میں نے حامد کو مارا، لیکن میں غلطی سے زید بول گیا. میں نے کہا ضربت زیدن حامدن. تو یہ بدل مبدل منہ کے غلط نکلنے پر میں لایا ہوں، لہٰذا اس کو بدل الغلط کہا جاتا ہے. اور اس کی ایگزامپل آپ کو نہ تو قرآن مجید میں کوئی ملے گی اور نہ ہی حدیث میں کوئی ملے گی. تو پورا ٹاپک الحمدللہ ہمارا یہ بدل کا یہاں پر مکمل ہو سکتا ہے کہ بدل 4 قسم کا ہوگا. بدل الکل جس میں مبدل منہ اور بدل ایک ہی ذات یا ایک ہی شخصیت کے نام ہوں گے. دوسری کیٹیگری ہوگی بدل البعض جس میں بدل مبدل منہ کا کوئی جز ہوگا. مثلا میں کہتا ہوں انکسر القلم، انکسر القلم، قلم ٹوٹ گیا. پھر میں نے کہا ریشہ یعنی اس کی نب. اب یہ نب جو ہے قلم کا جزو ہے. تیسری کیٹیگری سلب زید ثوبہ، زید کے کپڑے چھین لیے گئے. سلب زید مالہ. میں کہتا ہوں نفعنی المدرس، مدرس نے مجھے نفع دیا، نفع پہنچایا. علمہ یعنی اس کے علم نے. اب علم جو ہے وہ متعلق ہے مبدل منہ سے. اور بدل الغلط سمپل ایگزامپل آپ کے سامنے آئی ہے، یعنی یہ وہ بدل ہوگا جو آپ لاتے ہیں کسی غلط لفظ کے بولنے کی وجہ سے. اب ہم باقاعدہ سورۃ الفاتحہ کی اگلی آیت کی طرف آتے ہیں. ہم نے جو آیات کر لی تھی اس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہاں تک ہم مکمل کر چکے تھے. آج ہماری اگلی آیت ہے مالک یوم الدین. پہلے اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ جو ہیں ان کو سمجھ لیں. پہلا لفظ آپ کو مل رہا ہے مالک. مالک میم لام کاف اس کا مادہ ہے، اور باب ضرب یضرب سے جب استعمال ہوتا ہے ملک یملکو، اور اس کے مختلف مصادر آپ کے سامنے آئیں گے، ملکن، ملکن یا ملکن. تو 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، مالک ہونا یا حاکم ہونا یا کسی پر حکمران ہونا. اس کے بعد یوم کا لفظ ہے. اس لفظ سے آپ واقف ہیں. یوم کے معنی ہوتے ہیں دن، اور یوم کا لفظ جو ہے عربی زبان میں یا تو ایک دن رات کے لیے بولا جاتا ہے، یا پھر صرف دن کے لیے بولا جاتا ہے، یا صرف رات کے لیے بولا جاتا ہے، یا پھر صرف مطلقاً موجودہ وقت کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا لفظ ہے الدین. دال یا نون اس کا مادہ ہے، اور باب ضرب یضرب سے جب استعمال ہوتے ہیں تو دانا یدینو، قواعد یعنی اجوف کے قواعد جب اپلائی ہوں گے تو دانا یدینو یہ اس کا ماضی اور مضارع کا صیغہ بنے گا. دین کا لفظ قرآن مجید میں 4 مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، ذہن رکھیے گا. ایک یہ استعمال ہوا ہے بدلہ کے معنی میں، اور اپنے ان بنیادی معنی میں، یعنی اس کے بنیادی معنی جو ہیں یہ بدلے کے ہیں. اپنے ان بنیادی معنی میں یہ آپ کو سورۃ الفاتحہ میں یہاں پر نظر آ رہا ہے مالک یوم الدین میں، بدلے کے دن کا مالک. یا پھر آپ کو تیسرے پارے کی صورت میں سورۃ الماؤن میں پہلی آیت میں آپ کو لفظ ملے گا ارأیت الذی یکذب بالدین. کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے غور کیا ایسے شخص پر جو جزا و سزا کو جو ہے جھٹلاتا ہے. یعنی بدلہ اچھے کام کا اچھا بدلہ جزا، اور برے کام کا برا بدلہ یعنی سزا. تو جزا و سزا اس کا معنی ہوں گے. الدین کے دوسرے معنی جو ہیں وہ قانون، دستور. سورہ یوسف میں الفاظ ہیں ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک
یعنی ان کے لیے ممکن نہیں تھا یوسف علیہ السلام کے لیے کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اسے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکے. تیسرے معنی جو ہے اس کے قرآن مجید میں آئے ہیں وہ ہے اطاعت. سورۃ البینہ میں آپ کو یہ لفظ ملے گا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اس کے لیے اطاعت کو خالص کر کے اس کی عبادت کریں. اور پھر چوتھے معنی میں یہ شریعت یا مذہب کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور موٹی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہے. تو یہ الفاظ تھے مالک، یوم اور الدین. اس میں مالک کا لفظ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مالکن اسم الفاعل کا وزن ہے، اور ثلاثی مجرد میں اسم الفاعل آپ کو پتہ ہے فاعلن کے وزن پہ استعمال ہوتا ہے. ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں ان کو ذرا ذہن میں تازہ کریں اور انہی ابواب سے ایک ایک اسم الفاعل بناتے چلیں، انشاءاللہ تعالی یہ چیز بھی آپ کی پکی ہو جائے گی. پہلا باب تھا ہمارا نصر ینصر سے ناصرن، فتح یفتح سے فاتحن، ضرب یضرب سے ضاربن، سمع یسمع سے سامعن، حسب یحسب سے حاسبن، کرم یکرم سے. اب کرم یکرم سے ذہن میں رکھیے گا کہ اسم الفاعل نہیں استعمال ہوتا. کرم یکرم سے آپ کو فعیلن کے وزن پہ اسم صفت ملتی ہے، یعنی کرم یکرم فعیلن کریمن، قاف رابا کربا یکربو قریبن، با عین دال باؤدا یبعدو بعیدن، کاف با را کبورا یکبرو کبیرن. تو باب کرما سے اسم الفاعل استعمال نہیں ہوتا بلکہ فعیلن کے وزن پہ آپ کو اسم صفت ملتی ہے. ساتھ ہی وہ نوٹ کر لیں تابعن جو ہم پڑھ چکے ہیں ابھی وہ بھی اسم الفاعل ہی ہے. اور ساتھ میں نے آپ کو متبوعن اسم المفعول کا وزن بتایا تھا، تو ثلاثی مجرد سے اسم المفعول جس وزن پہ آتے ہیں یعنی مفعول کے وزن پہ جو ہے وہ ایک ایک ایگزامپل ان کی بھی سامنے رکھ لیں. نصر ینصر سے منصورن، فتح یفتح سے مفتوحن، ضرب یضرب سے مضروبن، سمع یسمع سے مسموعن، حسب یحسب سے محسوبن، اور کرما یکرم سے تمام افعال چونکہ لازم افعال آتے ہیں لہذا لازم افعال سے اسم مفعول نہیں بنتا. یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو کرما یکرم سے اسم مفعول نہیں آئے گا اور کسی بھی لازم فعل سے اسم مفعول نہیں آئے گا. اب یہ کنسٹرکشن جو آپ کے سامنے آئی ہے آپ دیکھیں کہ ہم نے ابتدائی کورس میں پیچیدہ مرکب اضافی میں اس کنسٹرکشن کو تفصیل سے وہاں پر پڑھا تھا. کنسٹرکشن تھی ہمارے سامنے بدلے کے دن کا مالک، اس میں آپ کا مالک مضاف، یوم مضاف ہے، اور پھر مزید آگے مضاف ہے، الدین مضاف ہے. تو ایسی ترکیب مرکب اضافی کی ایسی ترکیب جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ استعمال ہوتے ہیں ہم انہیں پیچیدہ مرکب اضافی کی ترکیب کہتے ہیں. تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی آپ کے سامنے ہے جو ہم نے اس وقت کی تھی مالکو یوم الدین، مالکو یوم الدین. اب یہاں پر سوال جو باقی رہتا ہے وہ یہ ہے کہ مالک کی جر یہاں پر کیوں ہے؟ اور یہ بات پچھلے دونوں لیکچرز میں سامنے آ چکی ہے کہ کسی بھی اسم کے حالت جر میں ہونے کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو حرف جر کا پہلے ہونا یا دوسرے مضاف الیہ ہونا. اب یہاں پر کوئی وجہ نہیں ہے لہٰذا ہم اسے بھی یعنی اسے ہم اب یہ تابع جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اس حوالے سے مالک کو یا تو ہم اس اسم اللہ کی یعنی الحمدللہ رب العالمین میں الحمدللہ اللہ کی یا تو صفت قرار دے دیں یا پھر اللہ سے بدل قرار دیتے ہیں. تو بعض گرامر والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بدل ہی قرار دیا جا سکتا ہے، صفت قرار دیا نہیں جا سکتا. بہرحال دونوں گنجائش موجود ہیں آپ کے سامنے. اب یوم الدین قرآن مجید اس کو خود ایکسپلین کرتا ہے کہ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم وہ بدلے کا دن کیا ہے. سورۃ الانفطار میں پھر آخری آیت میں اسے بتایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یعنی وہ ایک ایسا دن ہوگا جس میں کسی جان کو کسی دوسری جان کے لیے ذرا بھی اختیار نہیں ہوگا، اور الامر
تمام کا تمام معاملہ، تمام کا تمام فیصلہ کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. تو اس اعتبار سے مالک یوم الدین کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ بدلے کے دن تمام معاملات کا مالک. ورنہ ایک ذہن میں فوری طور پہ سوال آتا ہے کہ مالک کی جو اضافت یوم کی طرف کی گئی ہے تو دن کا مالک ہونے سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ تو مراد یہ ہوگی کہ اس دن جو جتنے بھی معاملات اور فیصلے ہوں گے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہوگا. تو یہ تھا ہمارا تیسری آیت مالک یوم الدین. اس کو بھی ہم نے الحمدللہ اٹیچ کر لیا. اگلی آیت انشاءاللہ 10 منٹ کے وقفے کے بعد ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ اولہ و آخرہ. سوال ایک سامنے آیا ہے اس دوران میں کہ مالک یوم الدین ہم نے اسے بدل قرار دیا اللہ سے، تو یہ بدل کی جو ہم نے اقسام پڑھی ہیں اس میں سے یہ کس قسم کا بدل ہے، کون سی کیٹیگری میں آتا ہے؟ تو ظاہر بات ہے یہ بدل الکل کی ایگزامپل ہے. بدل الکل ہم نے اس بدل کو کہا ہے جس میں مبدل منہ اور بدل ایک ہی شخصیت ایک ہی ذات کے دو نام ہوں. تابع وہی اعراب رکھتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، جو مطبوع کا اعراب ہوتا ہے. اس میں ایگزامپل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ سب کی سب آپ نے دیکھا تھا کہ حالت رفع والی ایگزامپلس تھیں. جیسے میں نے کہا کہ جاءنی رجل عالم، تو رجل اس کی صفت عالم، اعرابی حالت وہی ہے. میں کہتا ہوں رأیت رجلا عالما، اب چینج ہوگی، موصوف نصب میں گیا تو صفت بھی نصب میں چلے گی. مررت برجل عالم. اسی طرح جملہ آپ کے سامنے آیا تھا کہ جاءنی زید و حامد، رأیت زیدا و حامدا، مررت بزید و حامد. اسی طرح ایگزامپل آپ کے سامنے آئی تھی جاءنی اخوک زید، رأیت اخاک زیدا، مررت باخیک زید. اور اس طرح آخری ایگزامپل جو تھی توکید کی یا تاکید کی، جاءنی الطلاب کلہم، رأیت الطلاب کلہم. تو تابع اعراب میں اپنے مطبوع کو فالو کرے گا، ذہن میں رکھے گا. اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں نعبد فعل کو آپ پہلے ذرا دیکھ لیں. عین با دال مادہ باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے. عبد یعبد عبادتن، اس کے معنی ہوتے ہیں عبادت کرنا. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، میں عبادت کرتا ہوں، کیا عربی ہوگی اس کی؟ عابدو. میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، عابد اللہ. ہاں، فعل، فاعل اور مفعول، جملہ فعلیہ. آپ کو یاد ہوگا کہ جملہ فعلیہ میں نارمل ترتیب جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے فعل کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فاعل، پھر مفعول. مفعول کو ہم جملہ فعلیہ میں فاعل پر مقدم بھی کر سکتے ہیں اور فعل پر بھی مقدم کر سکتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا. یعنی اگر آپ کا مفعول فعل پر مقدم ہو جائے تو وہ جملہ فعلیہ ہی رہتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. یعنی اب یہاں پر مفعول جو میرا اسم اللہ ہے، اس کو میں فعل پر مقدم کروں تو کیا بن جائے گا جملہ آپ کا؟ اللہ عابدو. یہ جملہ فعلیہ رہے گا. اس میں آپ کا اسم اللہ یہ مفعول بھی مقدم ہے اور عابدو فعل اور فاعل. سورہ زمر میں الفاظ ہیں قل اللہ عابدو مخلصا لہ دینی. تو یہ اسلوب آپ کو یہاں پر ملے گا. اب پوائنٹ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مفعول کو ہم فعل پر مقدم بھی کر سکتے ہیں. اب اس جملے میں آپ اسی اصول کو ذرا سامنے رکھیں. میرے پاس جملہ ہے نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو کا،
ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب تقدیم و تاخیر ہم اصل میں الفاظ کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم نے کسی لفظ پر زور دینا ہوتا ہے تو ہم عام طور پر اس لفظ کو پہلے بول دیتے ہیں. اب یہاں پر میں مفعول کو اٹھا کر پہلے لانا چاہتا ہوں تو کنسٹرکشن کچھ آپ کے سامنے ایسی آئے گی. اب دیکھیں یہ ضمائر ہم نے پڑھے تھے کہ یہ اٹیچڈ ضمائر ہیں. اب جب میں نے اس کو فعل پر مقدم کیا تو یہ اب الگ سے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اس صورت میں پھر اس ضمیر کی سپورٹ کے لیے، یعنی وہ جو آپ کے ضمائر ہیں مفعولی ضمائر، ان کی سپورٹ کے لیے ہم ایک لفظ لگاتے ہیں شروع میں ایا. اسے ہم کہیں گے اب ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب یہ صرف اس کو سپورٹ کے لیے لگا ہے لفظ. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو ضمائر کی اقسام آپ کو گرامر کی بکس میں ملیں گی وہ عام طور پہ 5 قسم کے ضمائر آپ کو ملتے ہیں. ان 5 قسم کے ضمائر کو ہم نے کوشش کی تھی کہ 2 قسم کے ضمائر کے چارٹ میں سمجھ لیا جائے. اس میں ایک ہم نے حالت رفع والے ضمائر پڑھے تھے، وہ آپ کو یاد ہوں گے کہ وہ کیا تھے آپ کے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحنو. یہ آپ کے حالت رفع والے ضمائر تھے. اور نصب اور جر والے ضمائر کا ہم نے ایک چارٹ یاد کیا تھا کہ وہ اٹیچڈ ہوتے ہیں، لہٰذا ہم نے کہا تھا اٹیچڈ ہو، ہما، ہم، اٹیچڈ ہا، ہما، ہننا، اٹیچڈ کا، کما، کم، اٹیچڈ کی، کما، کننا، اٹیچڈ یا اور اٹیچڈ نا. تو یہ ہم نے دوسرا چارٹ یاد کیا تھا اور اس نے ہمارا الحمدللہ کافی کام جو ہے وہ کر دیا تھا. لیکن گرامر میں آپ کو ضمائر جو ہیں وہ 5 قسم کے ملیں گے، ذہن میں رکھیے گا. کسی وقت تفصیل سے میں انشاءاللہ تعالی اس کو بیان کر دوں گا. تو گرامر والے پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے حالت نصب والے ضمائر ہیں ان کو آپ اگر ڈیٹیچڈ لانا چاہتے ہیں تو پھر وہ ایا کے ساتھ استعمال ہوں گے. اور پھر وہ پورے ضمائر وہ اس طریقے سے بولتے ہیں کہ ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہننا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکننا، ایایا اور ایانا. تو ایک الگ سے وہ کیٹیگری اس کی جو ہے بیان کرتے ہیں. کہانی اگر دیکھیں تو آپ یہ ساری یہی ہے کہ اس ضمیر مفعولی کی سپورٹ کے لیے ہم نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. مفعول کو ہم نے مقدم کیا اور کا کو ہم چونکہ الگ سے نہیں لکھ سکتے لہذا اس کی سپورٹ کے لیے ہم نے لفظ ایا کو استعمال کیا. قرآن مجید میں ایا کے ساتھ ضمائر کا استعمال آپ کو 3 طریقے سے ملے گا. نمبر 1 یہ جو آپ کے سامنے ایگزامپل ہے ایاک نعبد، یعنی مفعول مقدم کے طور پہ. دوسرا اسلوب آپ کو ملے گا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، الا کے بعد. تیسرا استعمال آپ کو ملے گا دوسری جگہ الفاظ ہیں نحن نرزقہم و ایاکم. تو یہ 3 طرح سے آپ کو ایا کا استعمال ملے گا. پہلی چیز جو ہماری سورۃ الفاتحہ کی آیت میں استعمال ہوا ہے یعنی مفعول مقدم کے طور پہ. دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ الا کے بعد لا تعبدوا الا ایاہ. اور تیسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ عطف ہو کر آ رہا ہے نحن نرزقکم و ایاہم. اب ایک بات تو نوٹ کریں پہلے کہ یہ ضمائر جو ہیں قرآن مجید میں جو استعمال ہوئے ہیں ایاہو، ایاہم، یعنی غائب میں سے آپ کو مذکر کے 2 ملیں گے ایاہو اور ایاہم. حاضر میں سے ایاکا اور ایاکم جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیا. اور متکلم میں سے ایایا اور ایانا. تو یہ آپ کو قرآن مجید میں مختلف جگہ پر ایگزامپلز ملیں گی. ایا کے اس استعمال میں جو پہلی 2 صورتیں ہیں ان 2 صورتوں میں تو ترجمہ ہم ہی کے ساتھ، صرف ہی کے ساتھ کریں گے. ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. لا تعبدو، تم مت عبادت کرو، الا مگر، ایاہو، صرف اس ہی کی. لیکن جو تیسری صورت ہے
نحنو نرزقکم و ایاہم، اس میں ہم ہی کے ساتھ ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ بھی کے ساتھ ترجمہ کریں گے، یعنی ہم تمہیں رزق دیتے ہیں و ایاہم، اور انہیں بھی دیں گے. جبکہ دوسری جگہ پہ جو الفاظ ہیں کہ نحنو نرزقہم، ہم انہیں رزق دیں گے، و ایاکم، اور تمہیں بھی تو دیتے ہیں. تو آپ کو ایا کا استعمال جو ہے قرآن مجید میں ان 3 صورتوں میں ملے گا. مضارع آپ کو پتا ہے کہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے، لہٰذا اس میں ایک تو آپ کا اقرار ہے اور دوسرے آپ کا عہد ہے. آپ وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور یہ وعدہ بھی کرتے ہیں، عہد بھی کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے. اور اس کے بعد وہی اسلوب آپ کے سامنے آ رہا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. عین واو نون مادہ ہے، عین واو نون اون مدد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کی پھر اس لفظ سے جمع جب آتی ہے تو آوان، ٹھیک، مددگار. اور عین واو نون مادہ جب باب استفعال میں آتا ہے تو استفعل یستفعل کے وزن پہ میں چاہوں گا کہ ایک آپ کے سامنے پریکٹس یہاں پر کر دوں. استعون استفعل، اسی وزن کو آپ فالو کریں. اور یستفعل یستعون، مادہ خیرسی فعل کی قسم اجوف ہے. اجوف کے قواعد حرف علت پر حرکت ہو، پیچھے ساکن ہو، حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتا ہے، زبر اس نے پیچھے دی اور خود اس زبر کے موافق حرف الف میں چینج ہو گیا. یہ آپ کا بن گیا استعانہ. حرف علت پر حرکت ہے، پیچھے ساکن ہے، حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا، عین کو دے گا اور خود اس حرکت زیر کے موافق حرف یا میں چینج ہو جائے گا، یستعینو. استعانہ یستعینو، استعانتن. استعانت کے معنی ہوتے ہیں مدد مانگنا، مدد طلب کرنا. جس سے مدد مانگی جائے ظاہر بات ہے وہ اس کا مفعول ہوگا، اور اس کا مفعول جو ہے وہ ڈائریکٹ بھی استعمال ہوتا ہے اور باقی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر اب سیکھا نوٹ کریں، استعانہ یستعینو، یستعینو تستعینو، تستعینو استعینو نستعینو. ہم مدد مانگتے ہیں یا ہم مدد مانگیں گے. نستعینو کا، ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے، اور پھر اس مفعول کو فعل سے جب ہم نے مقدم کیا تو کنسٹرکشن ہمارے سامنے آئی، ایاکا نستعینو، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور پھر مضارع کا ترجمہ مستقبل میں کریں تو مدد مانگیں گے. ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. الحمدللہ یہ بھی آیت ہماری مکمل ہوگی. اگلی آیت ہے ہمارے سورۃ الفاتحہ کی، اہدنا الصراط المستقیم. اس میں استعمال ہونے والے الفاظ جو ہے پہلے ان پر ہم غور کر لیتے ہیں. اس میں پہلا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے اہدی. خیر سی فعل کی قسم ناقص ہے، باب ضربہ یضرب سے استعمال ہوتا ہے تو یہ بن جائے گا آپ کا ہدا یہدی. نارمل تھا ہدا یا یہدیو، اور پھر قواعد کے بعد یہ ہدا یہدی بنا. ہدا یہدی ہدایتن، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو راہ دکھانا، کسی کو راہ بتانا، کسی کو راہ پر چلانا، کسی کو راستے پر ڈال دینا. اس کے دو مفعول جب استعمال ہوتے ہیں، ایک تو مفعول وہ ہوگا جس کو راستے پر چلایا جائے، اور دوسرا مفعول ہوگا جس راستے پر یا جدھر چلایا جائے. تو دو مفعول کے ساتھ جب یہ استعمال ہوتا ہے تو پہلا مفعول تو اس کا ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے، یعنی بغیر پریپوزیشن کے استعمال ہوگا. جیسے میں کہوں گا ہداہو، یہ پہلا مفعول آ گیا، ڈائریکٹ استعمال ہوا ہداہو. دوسرا مفعول جو ہے وہ 3 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. ہداہ الصراط، یعنی دوسرا مفعول ڈائریکٹ وداؤٹ پریپوزیشن. دوسرا استعمال اس کا ہداہ للصراطی، یعنی پہلا مفعول تو ڈائریکٹ ہے ہی ہے، دوسرا مفعول لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا. اسی استعمال کے ساتھ آپ کو قرآن مجید میں یہ ملتا ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اب دیکھیں ہدانا پہلا مفعول نا
اور لی ہذا دوسرا مفعول لام کے ساتھ استعمال ہوا. تیسرا استعمال آپ کو ملے گا ہداہ الی الصراط. یہ دوسرا مفعول جو ہے وہ الا کے ساتھ آتا ہے. تو قرآن مجید میں تینوں طریقوں سے یہ استعمال ہوئے فعل ہدا یہدی، ذہن میں رکھیے گا. اب ہدا یہدی سے ہم فعل امر بنانا چاہتے ہیں. ہدا یہدی پہلا صیغہ جو ہمارے سامنے آتا ہے تہدی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فعل امر جو ہے وہ حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے اور فعل مضارع سے بنتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. یعنی مضارع سے بنتا ہے اور حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، اور حاضر کا پہلا صیغہ ہمارا ہے تہدی. اس سے ہم فعل امر بنانا چاہتے ہیں. تو فعل امر بنانے کے لیے جو قواعد ہیں ان کو ذہن میں تازہ کریں. پہلا رول، پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ مضارع کو اخف کیا جاتا ہے. مضارع جب اخف ہوتا ہے تو ناقص افعال جو ہیں، ناقص واوی یا ناقص یائی، اس میں حرف علہ جو ہے ڈراپ ہو جاتا ہے. جب ناقص فعل کو اخف کیا جاتا ہے تو حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے. یہ آپ کے پاس بچ گیا تہدی. دوسرا سٹیپ، علامت مضارع آپ گرا دیتے ہیں، علامت مضارع ہٹا دیتے ہیں. اگر پڑھا جائے تو فعل امر تیار ہوتا ہے، اگر نہ پڑھا جائے تو شروع میں آپ پڑھنے کے لیے اس کے ایک حمزۃ الوصل کا استعمال کرتے ہیں، اور اس حمزۃ الوصل کو حرکت جو ہم نے دینی ہوتی ہے وہ باب نصرہ کرما میں ہم پیش دیتے ہیں اور باقی باب میں ہم زیر دیتے ہیں. یہ آپ کا بن جاتا ہے اہدی. ابھی آپ کا فعل امر تیار ہے. اہدی فعل اور اس کے اندر انتا کی ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے. اب دیکھیں اہدی نا، یہ پہلا مفعول آ گیا. الصراط دوسرا مفعول ڈائریکٹ استعمال ہوا ہے. وہ جو ہدا یہدی کے تین استعمالات میں نے آپ کو بتایا اس میں سے یہ پہلا استعمال ہے. دوسرا مفعول ڈائریکٹ استعمال ہو رہا ہے الصراط. اور الصراط کے بعد اس کی صفت آگے آ رہی ہے المستقیم، صفت یا نعت. ٹھیک، تو بالکل یہ وہ تابع جو ٹاپک آج ہم نے پڑھا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اس میں صراط کا لفظ جو آپ کے سامنے آیا اس پہ تھوڑی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں. صراط، صراطن ورڈ ہے اور سواد را تا اس وزن پہ فعالن کا وزن آپ دیکھ رہے ہیں کہ استعمال ہوا ہے. صراط کے لفظی معنی ہوتے ہیں راستہ، سڑک، ان معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے. اور سواد را تا اس مادے سے عربی زبان میں فعل کوئی استعمال نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے گا. بالکل اسی طرح کا ایک لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے سین کے ساتھ صراطن. صراطن، سین را تا، یہ مادہ عربی زبان میں بہرحال استعمال ہوتا ہے. اس فعل کے معنی ہوتے ہیں نگلنا، کسی چیز کو نگل جانا. اس سے پھر انہی معنی میں صراط کا لفظ استعمال ہوتا ہے راستے کے طور پہ. اور پھر انہی معنی میں عربی زبان میں ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے زراطن، زا کے ساتھ. ان تینوں الفاظ کے ایک ہی معنی ہے صراطن، صراطن اور زراطن، راستہ. لیکن صراط سواد کے ساتھ لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں زیادہ فصیح لفظ بولا جاتا ہے. اگلا لفظ ہمارے سامنے آ رہا ہے المستقیم. المستقیم اس لفظ کا مادہ قاف و میم ہے. پھر دیکھیں خیر سی فعل اجوف، اور اس مادے کو باب استفعال میں ڈالیں تو کیا بن جائے گا آپ کا؟ بالکل اسی عین واو نون کے پیٹرن پہ لے آئے. میں پورا نہیں لکھوں گا. یعنی عین واو نون سے ہم نے بنایا تھا استعان یستعین، تو قاف و میم سے بن جائے گا استقام یستقیم. ثلاثی مجرد سے اسم الفاعل اور اسم المفعول میں نے آپ کو بتا دیے. اب باب استفعال مزید الفی ابواب میں سے ایک ہے. مزید الفی ابواب کا اسم الفاعل اور اسم المفعول کیسے بنتا ہے وہ صرف دہراتا چلوں چند باتوں کو، کہ اسم الفاعل اور اسم المفعول مزید الفی ابواب میں مضارع کے پہلے صیغے سے بنتا ہے. مضارع کے پہلے صیغے سے بنتا ہے. اسم الفاعل آپ بنانا چاہتے ہیں تو سٹیپس اس کے یہ ہوتے ہیں کہ مضارع کا جو پہلا صیغہ ہے اس میں سے آپ علامت مضارع کو ہٹا دیں اور اسی جگہ میم پیش والا لگا دیں. دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے عین کلمہ جو ہوتا ہے اس کو زیر دے دیں. اس کو آپ نے زیر دینی ہے. اب عین کلمہ کیا تھا؟ واو تھا. واو نے حرکت پیچھے ٹرانسفر کی تھی، کاف کو زیر دی تھی، لہذا کاف پر جو زیر ہے یہ اسم الفاعل والی زیر ہے.
اور تیسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ لام کلمہ پر تنوین لگا دیں تو لفظ آپ کا بن گیا مستقیم. یہ آپ کا بن گیا اسم الفاعل. استقام یستقیم کے معنی ہوتے ہیں سیدھا ہونا, اور پھر اسم الفاعل مستقیم, اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ سیدھا ہونے والا یا مجرد سیدھا, اس کا ترجمہ آپ کر دیں گے. اچھا, اسم المفعول کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ ایگزامپل جو میں نے آپ کو بھی کروائی تھی استعان یستعین, اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ اس کو کریں تو انشاءاللہ تعالی اسم مفعول کی ایگزامپل آپ کے سامنے بڑی پیاری آئے گی. وہ تھا استعان یستعین. اسم المفعول ہم بنانا چاہتے ہیں اس لفظ سے, تو سٹیپس جو اس میں استعمال ہوں گے, پہلا سٹیپ کامن ہے دونوں میں, علامت مضارع ہٹا کر میم پیش والی. دوسرا سٹیپ ہم نے اسم الفاعل میں زیر دی تھی عین کلمہ کو, اسم المفعول میں ہم عین کلمہ کو زبر دیتے ہیں, یعنی جو ٹرانسفرڈ زیر ہے وہ یہ ہے, اس کو ہم زبر میں چینج کر دیں گے, یہ زبر آ گئی, اور اب زبر کے موافق وہ حرف علہ جو چینج ہوگا وہ الف میں چینج ہوگا. مستعا اور پھر لام کلمہ پر تنوین لگا دیں تو مستعان. استعانا یستعین مدد مانگنا, تو مستعان کا کیا ترجمہ ہوگا؟ جس سے مدد مانگی جائے, اور ال لگا دیں تو یہ بن جائے گا آپ کا المستعان. اور المستعان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو سورہ یوسف میں جو الفاظ آپ کو ملیں گے, حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ واللہ المستعان, اللہ ہی ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے. تو مزید الفی اب آپ کا اسم الفاعل اور اسم المفعول بھی, یہ بھی پریکٹس آپ کے سامنے الحمدللہ آ گئی ہے. اور یہاں پر ہماری آیت یہ مکمل ہو جاتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں. یہ دعا ہم لازمی مانگتے ہیں اس لیے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہماری نماز کا لازمی جزو ہے. حضور نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا, تو قرآن مجید میں سورۃ البنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے کہ انا ھذا القرآن یہدی, اب دیکھیں ہدا یہدی یہاں بھی استعمال ہوا ہے, انا ھذا القرآن یہدی للتی, لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے, للتی ہی اقوم, یقیناً یہ قرآن دکھاتا ہے وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے. اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ سیدھے رستے پر, یعنی قرآن مجید, قرآن نے اس کا تعین کر دیا کہ سیدھا رستہ یہی ہے. اس سیدھے رستے پر آپ کو شیطان ضرور ملتا ہے, اس لیے کہ سورۃ الاعراف میں وہ الفاظ جو ذہن میں ہمیشہ رہنے چاہیے کہ اس نے جب کہا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, کہ میں انہیں گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر ضرور ضرور بیٹھوں گا, اور پھر انہیں چاروں طرف سے ورکلانے کی کوشش کروں گا. تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شیطان کا آنا لازمی ہے, اس لیے اللہ کی پناہ ہمیں مانگ لینی چاہیے. اس کے لیے تعوذ یا استعاذہ جو ہے ہمیں شعور کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے ہمیں شیطان کے شر سے, اس کے دھوکوں سے اور اس کے وسوسوں سے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کی اگلی آیت جو ہماری آخری آیت ہے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.